بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، جس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول عام ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش عام ہوتی ہے اور جہنم سے آزادی بھی عام ہوتی ہے۔ اس مہینے میں ہم نے بہت سارے نیکی کے کام شروع کیے۔ عام روٹین سے ہٹ کر ہم نے کام اس میں کیے۔ عام جو 11 مہینے میں ہم کام نہیں کرتے، اس مہینے میں ہم نے وہ سارے کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تمہارے، تاکہ تمہیں تقوی میسر ہو سکے۔ تو ہم نے مسلسل روزے رکھے، یعنی میں تھوڑا سا یاد دہانی آپ کو کروانا چاہوں گا، بے شک لکھتی جائیں۔ جو کام ہم نے روزوں میں کیے وہ ہیں عبادات، اعمال رمضان۔ سب سے پہلے روزہ، ویسے سارا سال ہی ہم کہیں نہ کہیں کوئی روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنا یہ صرف رمضان میں ہی ہم نے کیا۔ اور روزے کا بنیادی اور روحانی مقصد تقوی کا حصول ہے۔ نمبر 2، ہم نے رمضان میں نماز تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، نفلی عبادات کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا۔ مقصد ہمارا تھا روحانی فائدہ ہو اور دل کی پاکیزگی اور طہارت ہو جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ فرضی نماز کے بعد سب سے بہترین نماز جو اللہ کو پسند ہے وہ رات کی تہجد کی نماز ہے، تو ہم نے اس کا بھی اہتمام کیا۔ نمبر 3، ہم نے رمضان میں قرآن پاک کا یوجل سے ہٹ کر اہتمام کیا۔ اس کو شہر قرآن بھی کہا جاتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو گویا کہ اگر ہم پہلے 6 مہینے میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے تو اس مہینے میں ہم نے 2-4 دفعہ تو کیا ہی ہوگا۔ اس مہینے میں ہم نے ذکر، اذکار اور دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کیا۔ صبح بھی دعا، دوپہر بھی دعا، شام بھی دعا، سحری بھی دعا اور افطاری کے وقت بھی دعا۔ پیارے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت ہے۔ اس مہینے میں ہم نے صدقہ خیرات، نمبر 5 جو ہم نے عمل زیادہ کیا، اس میں صدقہ خیرات عام دنوں سے ہٹ کر ہمارے دل نرم تھے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، رشتہ داروں، بیگانے اور اپنے سب کا اللہ کی رضا کے لیے خیال رکھا۔ ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کی، فطرانہ بھی دیا جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ہے افضل الصدقۃ صدقۃ فی رمضان، رواہ الترمذی، رمضان میں کیا ہوا صدقہ یہ افضل صدقہ ہے۔ تو گویا کہ ہم نے دل کھول کر صدقات
جو ہے مال خرچ کرنے کی پریکٹس بھی رمضان میں کی۔ اعتکاف کا اہتمام، لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں آخری اشرا میں، مزید عبادات کے لیے، اپنی روحانی پاکیزگی کے لیے، دنیا کی طرف سے دل کو ہٹا کر اللہ کی طرف عبادت میں مشغول کرنے کے لیے ہم نے اعتکاف کا اہتمام کیا۔ بخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں من اعتکف فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان میں ایمان و احتساب کی حالت میں اعتکاف کرتا ہے اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ ساتواں کام جو ہم نے اس مہینے میں زیادہ کیا یوزل سے ہٹ کر، وہ استغفار ہے، گناہوں سے معافی طلب کرنا، تاکہ اللہ ہمارے دلوں کی صفائی کر دے۔ حضور اکرم نے فرمایا افضل الدعاء الاستغفار، بہترین دعا جو ہے یہ استغفار ہے۔ ان سارے کاموں کی وجہ سے ہمارے اندر جو روحانی تبدیلی آئی اس پہ ذرا غور کریں۔ دوسرا پوائنٹ، پہلے میں نے آپ کو مینشن کیا ہے کہ جو چیزیں ہماری روٹین میں رہیں رمضان میں، اس روٹین کے ہمارے اوپر اثرات کیا رہے۔ تقوی کی تربیت، کیونکہ تقوی کی تربیت سے انسان کا روزہ جو ہے انسان کی عبادات دل اور عمل کو یہ پاک کرتے ہیں۔ روزہ اور تقوی کی تربیت میں انسان کا دل بھی صاف ہوتا ہے اور عبادات میں بھی اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے صبر اور تحمل کی پریکٹس کی ہے اس مہینے میں، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے۔ سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم نے کھایا نہیں، پیا نہیں، حرام کا ارتکاب نہیں کیا، حلال موجود تھا پھر بھی نہیں کھایا، تو یہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا نا کہ ہم صبر بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ صبح سحری سے لے کر افطاری تک کچھ بھی نہ کھانا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں، اللہ نے ہمیں قادر بنایا ہے کہ ہم صبر کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہماری پریکٹس ہوئی، اللہ کے قرب الہی کے لیے عبادات، جس میں تلاوت قرآن، ذکر، اذکار، یہ ساری چیزیں اللہ کے قریب کرتی ہیں انسان کے دل کو۔ نمبر 4، اخلاقی بہتری ہمارے اندر آئی ہے، خیرات، رواداری اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی تربیت اور پریکٹس بھی ہماری ہوئی ہے اس مہینے میں۔ یعنی دوسروں کو اپنا مال دے کر ہمیں خوشی ہوئی، دوسروں کے ساتھ روزہ افطار کرواتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہوئی، سحری کا کھانا کھلاتے ہوئے، ہمیں سحری بناتے ہوئے، کھاتے ہوئے ایک بہت عجیب و غریب ماحول بنتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے اندر یہ بھی اخلاقی بہتری بھی آئی۔ اس کے بعد 5ویں چیز جو ہم نے محسوس کی وہ ہے سکون، نفسیاتی سکون۔ اللہ کی عبادت سے دل میں اطمینان اور سکون بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی۔ رمضان ایک دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، رمضان ایک ایسا ہے کہ اس کے کچھ ایسے امتیازات ہیں جو دوسرے دنوں میں نہیں ہیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، مطلب جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سزا معطل کر دی جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے کچھ دنوں کے لیے، تو ایسا ماحول انسانوں کو اللہ نے فراہم کر دیا ہے کہ جس سے یہ سزا سے بچ سکتے ہیں۔ اجر و ثواب میں اضافہ،
جنت جو ہے وہ کھلی ہے، دوزخ بند ہے، مساجد بھری ہوئی ہیں، تلاوتوں کی آواز آ رہی ہے۔ بہرحال اب سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنی کافی اچیومنٹ کی ہے، جس طرح کاروبار کرتے ہیں تو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے، مالی فائدہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، لوگوں سے تعلقات بنتے ہیں، کاروباری تعلقات۔ تو بہرحال جیسے جیسے ہمارے کاروبار میں دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں سکون اور خوشی تو ہوتی ہے نا، تو پھر اس کاروبار کو کی حفاظت کے لیے ہم کئی ایک جو ہے نا جی پاپڑ بیلتے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو، جو مال کمایا ہے وہ بھی محفوظ رہے، اور جو کاروبار ہمارا چل رہا ہے اس میں بھی ہمیشہ بہتری اور ترقی ہوتی رہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے روحانی اچیومنٹ حاصل کی ہے، روحانی ترقی ملی ہے ہمیں، رمضان ختم ہونے کے بعد اس کی ہم حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، یہی ہمارا موضوع ہے جی آج۔ پھر ذرا توجہ سے غور سے کہ یہ جو جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، جن کا ہمیں حصول ہوا ہے، اس اچیومنٹ کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اللہ کا کرم رہا، ہمیں مہینہ رمضان ملا، رحمات اور مغفرت ہمیں حاصل ہوئی، لیکن کیا رمضان کے بعد یہ روحانیت باقی رہے گی؟ یہ استمرار رہے گا؟ اس موسم کا جو جس طرح ایک کار کو یا موٹی کر لی جاتی ہے تو ورک شاپ سے نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا سال اب یہ موٹر وے پہ روڈ پہ گاڑی چل سکتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر اتنا پٹرول ہمارے اندر آ جائے، اتنا صبر اور تحمل آ جائے، اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ اس قدر آ جائے کہ آئندہ رمضان تک وہ ختم نہ ہو اور ہمارا نیکیوں کا جذبہ جاری رہے، ہمارے گھروں میں ایمان رہے، ہمارے گھروں میں رسول اللہ کی اطاعت رہے، ہمارے گھروں میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہو، ہمارے بچوں میں ایک ماحول ایسا پیدا ہو جائے کہ سال بھر یہ کام رہے۔ اس کے لیے جو ہم نے کام کرنے ہیں، سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اب میں ان پوائنٹس کی طرف آ رہا ہوں جن پوائنٹس کو اگر ہمارے اندر ہوئے تو ہم اپنے اعمال کی بقا کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ جی اخلاص، توحید اور اخلاص ایک ہی چیز ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا جی اخلاص اخلاص، اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی عمل صرف رب کی رضا کے لیے کرنے کا نام ہے اخلاص، جس میں دکھاوا نہ ہو، لوگوں سے تعریفی سند حاصل کرنا مقصد نہ ہو، لوگ ہمیں بہت اچھا کہیں جی یہ چودھری صاحب بڑے روزے دار ہیں، بڑے مالدار ہیں، خرچ کرتے ہیں، ایسی کوئی ارادے نہ ہو۔ اخلاص کا مطلب ہے کوئی بھی عمل کیا جائے، کوئی بھی کا مطلب کوئی بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے، تعریف حاصل کرنے کے لیے نہ کیا جائے۔ جس طرح فیس بک پہ لائکس لینے کے لیے ہم فوٹو لگاتے ہیں نا، لائک دنیا میں نہ ملے ہمیں، یہ ہمارے ارادے نہ ہوں۔ یہ اخلاص تمام اعمال کی جان ہے، ہر عمل کی قبولیت کا دار و مراد اسی اخلاص پہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو گویا کہ نیت کی صفائی اگر نہیں ہوگی، ظاہری طور پہ تو عمل ہو جائے گا بظاہر، لیکن اجر نہیں ملے گا۔ تو اخلاص کے فائدے یہ ہیں کہ انسان دنیا میں جب کوئی عمل کرتا ہے، دنیا والے اس کو اچھا نہ بھی کہیں
تو ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، تو اللہ کے پاس تو اجر موجود ہے نا، دنیا والوں کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ تو عمل میں استمرار رہتا ہے، اللہ سے اجر کی امید انسان کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ اس کام کو چھوڑنا نہیں کرنا ہے۔ جب انسان کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو مشکل حالات میں بھی عمل جاری رکھتا ہے انسان، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ نمبر ایک یہ ہے کہ انسان مشکل حالات میں بھی نیک عمل جاری رکھ سکتا ہے۔ نمبر دو، اخلاص کے بغیر عمل قبول کوئی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل عملا الا اذا كان خالصا له، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ اس میں اخلاص نہ ہو۔ تیسرا فائدہ ہے اخلاص کا کہ خالص نیت انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے، دل میں سکون پیدا کرتی ہے، اور جب اللہ کے بندہ قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے عمل بھی کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المؤمنین، اللہ مومنوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ، انما یتقبل اللہ جو ہے سورہ مائدہ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتے ہیں۔ نمبر چار، اخلاص کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ خالص نیت والے اعمال میں مشکل آسان اور وقت کی قدر بڑھ جاتی ہے، یعنی مشکلوں میں آسانی آ جاتی ہے اور وقت کی قدر بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہیں جو دیر پا ہو، ہمیشہ والے ہوں، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ تو گویا کہ ایک دن 30 سپارے پڑھنے کی بجائے آپ 2-4 سپارے ایک دن میں پڑھ لیں لیکن روزانہ پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا کہ اخلاص کے ساتھ اگر تھوڑا عمل بھی کیا جائے تو اللہ کو وہ محبوب ہے۔ تو اخلاص کے عملی اثرات کیا ہوں گے ہمارے اوپر؟ استقامت اور مداومت ہوگی۔ خلوص نیت انسان کو روزانہ عبادت جاری رکھنے کی طاقت دیتا ہے۔ اخلاص انسان کو روزانہ رمضان کے بعد بھی عبادت کو جاری رکھنے کی طاقت دے گا، صبر اور تحمل کو جاری رکھنے کی طاقت دے گا، صدقہ خیرات کرنے کی جو ہے کرتے رہنے کی جو ہے اس کی طاقت دے گا، نفس کو کنٹرول کرنے میں یہ جو ہے نیت خالص جو ہے یہ بہت مدد کرتی ہے۔ نمبر دو، ہماری عملی زندگی میں دل کی پاکیزگی، نیت جتنی خالص ہوگی انسان فتنوں سے، غرور سے، حسد سے، گمنڈ سے، بے حیائی سے، بے غیرتی سے اتنا ہی محفوظ رہے گا جتنا اخلاص ہوگا۔ نمبر تین، عملی اعتبار سے ہمارے ذات پر اس کا اثر ہوگا کہ اخلاص جتنا ہوگا، جب انسان دکھاوے کے لیے یا تعریف کے لیے کام نہیں کرتا تو پھر ہر عمل میں سکون ہوتا ہے، ہر مومنٹ۔ اخلاص کا اثر ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے، نیک اعمال کے خلوص کی وجہ سے، نیت کے یعنی نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر کے ماحول پر، دوستوں کے ماحول پہ، اولاد پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میری بیٹیوں اور بہنوں، نیت کے اندر خلوص پیدا کریں، چیک کریں اپنی نیت کو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کہ کیا یہ عمل لوجہ اللہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس میں کہیں دکھاوا، کہیں میری ذات تو نہیں آ گئی۔ اللہ اکبر، نیت خالص ہو تو چھوٹے چھوٹے عمل بھی بڑے بن جاتے ہیں، بڑے اجر کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ تو گویا کہ اخلاص ہی عمل کی روح
اور مداومت کا سبب ہے، چاہے عمل چھوٹا ہو یا بڑا۔ خالص نیت اللہ جو ہے قبولیت کے درجے تک اس کو لے جاتی ہے، اور برکت بھی اس میں آ جاتی ہے، اور اللہ کے قریب بھی بندے کو کر دیتی ہے خلوص نیت۔ میرا خیال ہے کہ اخلاص کی اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہاں جی، سمجھ آ رہی ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اخلاص ہی دین کی اصل بنیاد ہے، جس کی وجہ سے اللہ قبول کرتا ہے کچھ بھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں اخلاص کسی بھی عمل کی روح ہے، اور اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل ایسے ہی ہے جیسے مردہ جسم ہوتا ہے، بغیر روح کے کوئی جسم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اخلاص، نمبر دو جو ہم نے کرنا ہے، ہمیں اعمال جاری رکھنے میں مدد کر سکتی ہے، وہ ہے نمبر دو اتباع سنت۔ نمبر دو ہے اتباع سنت۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ استشہاد یہ ہے کہ یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی محبت نہیں ملے گی اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر۔ تو ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، جتنی اللہ سے محبت ہوگی اتنا ہی نیکی کرنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اور کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور اس میں مداومت آئے گی، ہمیشگی آئے گی، رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا، کیونکہ ہم نے رمضان میں بھی اللہ کے لیے کیا تھا، اور اللہ کی محبت ہمیں رمضان کے بعد شعبان میں بھی ذی الحج میں بھی میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی جو ہیں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ تو گویا کہ رسول اکرم کی ذات اللہ کی محبت حاصل کرنے میں، جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے عبادت اور اطاعت میں رسول اللہ نمونہ ہے۔ تو اللہ سے محبت اسی وقت حاصل ہوگی جب رسول اللہ کے نمونے پر عمل کریں گے۔ رسول اللہ کے نمونے پر عمل کریں گے تو رسول اللہ سے بھی محبت ہوگی۔ اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ اگر اطاعت نہ ہو تو پھر بدعت ہے۔ تو بدعت کے بارے میں اللہ نے نبی نے کہہ دیا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی عمل ایسا کیا جو اس میں اسلام نے کوئی گنجائش نہیں دی، وہ مردود ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں اتباع نبی کے بارے میں کل طریق اللہ مسدود الا طریق رسول اللہ، اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے بند ہیں۔ اے گل دے اتے غور کرو، اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے بند ہیں سوائے رسول اللہ کے راستے کے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے۔ جنت کی طرف جانے والے سبھی راستے بند، اللہ کی طرف جانے والے سبھی راستے بند سوائے رسول اللہ کے راستے کے۔ کوئی عمل سیدھا نہیں ہو سکتا، کوئی بات سیدھی نہیں ہو سکتی سوائے اتباع نبی کے۔ 2 پوائنٹ ہو گئے جو ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکیاں جاری رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، آئیے اب تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں، وہ ہے ہمارا دل۔ کیا خیال ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں نا میرا دل نہیں سی کردا پہ آج سویرے اٹھن نو۔ کیا خیال ہے؟ میرا ساتھ دیں گی آپ بولنے میں؟ جی سر، ایسے ہی ہوتا ہے۔ میرا دل نہیں سی کردا آج نا، میں اٹھی نہیں سا نماز پڑھنے واسطے، بس میں نا سست تو بڑی ہو گئی سا۔ اللہ اکبر۔ دل، یہ دل جو ہے نا جی، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ جب تک دل سیدھا نہیں نہ ہوتا اس وقت تک معاملہ گڑبڑ رہے گا، اس وقت تک نیکی جاری نہیں رہ سکتی۔
اس وقت تک رمضان والا ماحول جاری نہیں رہ سکتا، لہذا ہمیں سب سے پہلے دل کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اصلاح قلب۔ آئیے اب ہم دل کی طرف آتے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ دلیل قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سورہ شعراء آیت نمبر 88۔ اس دن مال اولاد کوئی فائدہ نہیں دیں گے سوائے اس بندے کو یہ مال اور اولاد فائدہ دے گی جس کا دل صاف ہوگا، سلیم ہوگا، شرک سے، بدعت سے، فتنوں سے، بے حیائی سے، بے غیرتی سے، حسد سے، بغض سے، لالچ سے، جس کا دل صاف پاک ہوگا اس کو فائدہ ہوگا۔ یہ آیت پاک ہمیں کہتی ہے کہ نجات قیامت والے دن دل کی صفائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مالدار ہو یا غریب ہو، اگر دل صاف نہیں تو کوئی نجات نہیں۔ دل کی بیماریاں نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید ایک جگہ اور فرماتا سورہ شمس میں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کی صفائی کر لی، وہ بندہ برباد ہو گیا جس نے اپنے دل کو گندا کر لیا۔ دل نو گندا کرنے واسطے حسد، بغض، بے حیائی، بے غیرتی، غفلت، یہی کافی ہے۔ تو گویا کہ نفس کا تزکیہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ تو گویا کہ اگر دل صاف ستھرا صحیح ہو انسان کا تو سارے اعضاء باقی بھی درست رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے نا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ صالحت بھی ہو سکتا ہے کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، پیس ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اچھا میری باجیو یہ دسو مینو، کئی دفعہ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ مجھے اس کی یہ بات میرے دل کو اچھی نہیں لگی تو پھر میں نے اس کو تھپڑ رکھ کے جڑا۔ ہمارا ہاتھ کب حرکت میں آیا؟ جب ہمارے دل کو ایک بات اچھی نہیں لگی، ہمیں اس کی بات اچھی نہیں لگی اس لیے ہم نے صدقہ خیرات اسے روک لیا۔ ہمارا دل نہیں چاہتا تھا صبح اٹھنے کو اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکے، ہمارا دل نہیں چاہتا تھا۔ بیوی کہتی ہے کسی میاں کے معاملے میں میرا دل نہیں چاہتا تھا، میاں بھی بیوی کے معاملے میں کہتا میرا دل نہیں چاہتا تھا، تو نوبت لڑائی جھگڑے اور کہاں تک جاتی ہے۔ تو گویا کہ دل کا چاہنا یا دل کا نہ چاہنا یہ انسان کی پوری باڈی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، حالات ماحول خراب کر دیتا ہے، یہی حالات اور ماحول کو سدھار بھی دیتا ہے۔ تو گویا کہ نجات کا تعلق قیامت والے دن ایسے دل کے ساتھ جڑا ہے جو دل سلامت ہوگا بیماریوں سے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ تو گویا کہ نجات کثرت مال کے ساتھ نہیں، اقتدار کے ساتھ نہیں، بلکہ دل کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے، شکلوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحت مند دل کی کیا نشانی ہے؟ قلب سلیم، صاف ستھرے دل کی نشانی کیا ہے؟ یہ بھی ذرا نوٹ کریں۔ اب
جس دل میں اللہ رسول کی اطاعت کا جذبہ ہو اور ایمان ہو وہ دل سلامت ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا. تو گویا کہ جس دل میں اللہ رسول کی اطاعت محبوب ہو، ایمان محبوب ہو، ایمانیات زیادہ طاقتور ہوں، وہ دل سلامت ہے. اور نمبر 2، جس دل میں اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہو وہ دل بھی سلیم ہے اور سلامتی والا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ایمان والے دلوں میں اللہ نے ناپسند کر دیا ہے کفر کو، فتنے فساد کو، اور نفاق کو اور نافرمانیوں کو. ٹھیک ہے جی. دل کی سلامتی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دل کرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کو. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وہ وقت ابھی پہنچا نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ ان کا اللہ کے ذکر کی طرف دل جو ہے مائل ہو جائے، ڈر جائے. ہاں جی. نمبر 3، دل کی اصلاح کریں کیسے؟ وہی بات، اخلاص کے ساتھ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کریں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، آپ کا دل صحیح ہو جائے گا، اصلاح ہو جائے گی. اور یاد رکھیں دل کے لیے خطرناک چیزیں، گناہ دل کو زخمی کر دیتے ہیں. ان العبد اذا اخطا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب دل گناہ کرتا ہے بندہ تو دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ ہوتا ہے تو دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ ہوتا ہے تو تیسرا نقطہ. تو گویا کہ جیسے جیسے دل سیاہ ہوتا جائے گا، دل کالا ہوتا جائے گا، کمزور ہوتا جائے گا. دل کی اصلاح کے حوالے سے خلاصہ یہ ہے کہ دل ساری باڈی کے پورے 360 جوڑوں کا کنگ اور بادشاہ ہے، اور ایمان اسی میں ہوتا ہے. ایمان ہاتھ میں پاؤں میں نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں ایمان کے اضافے کا سبب بنتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے. تو ایمان کی بنیاد بھی دل ہے، ایمان کی جگہ بھی دل ہے، اور پورے اعضائے باڈی جو ہے ان کا بادشاہ بھی دل ہے. اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو ایمان صحیح ہے، اخلاص صحیح ہے، ذکر ہے، قرآن ہے، تو گویا کہ اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے اخلاص، ذکر، قرآن کی تلاوت اور اطاعت کے ساتھ. اور اس کو خراب کرتے ہیں گناہ، غفلت اور سستی، میرا دل نہیں کرتا. کلیئر ہے جی؟ دل کی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. چوتھی چیز جو ہے ہمارے آخر رمضان کے بعد نیکیوں کو جاری رکھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے، وہ ہے اللہ کے ذکر کی حفاظت. جتنا ہم اللہ کے ذکر کی حفاظت کریں گے اتنے ہی ہمارے اعمال میں پختگی آئے گی، ہمیشگی آئے گی، مداومت رہے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل نہیں چاہتا تو ہم دل نہیں چاہتا تو ہم نیک کام چھوڑ دیتے ہیں، دل چاہتا ہے تو برے کام کرتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں دلوں کو اطمینان اللہ کا ذکر دیتا ہے. تو جب انسان کا دل مطمئن ہوگا نیک اعمال کرنے کو جی بھی چاہے گا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرا کرو. حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردے کی ہے. یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، روح والا ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ سمجھو مردہ ہے. ذکر کے بارے میں امام ابن قیم نے کہا ہے کہ اسی طرح ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے، دل کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے. کلیئر ہے؟
हाँ जी, क्लियर। कुरान पाक को जो है पांचवी चीज जो हमें मुआविन साबित हो सकती है वो है अल्लाह पाक आपका भला करे, कुरान मजीद। कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही हमारा दिल करेगा नेक अमल करने को, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। एक जगह कहा किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही। तो दोनों आयतों में बताया गया है कि कुरान हिदायत और गौर व फिक्र का मसदर है, तदब्बर का मसदर है, यहाँ से इंसान को हिदायत मिलती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। लिहाजा कुरान से ताल्लुक जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा अमल दुरुस्त होगा। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये हैं इमाम शाफी, मा शबे अहदुम मिनल इल्म इल्ला जा इलल कुरान। इल्म जितना भी इंसान सीख ले लेकिन कुरानी इल्म की प्यास खत्म नहीं होती। कुरान मजीद की आयात में हमें हुक्म बहुत मिलता है, फस्तकिम कमा उमिरता। कुरान मजीद जितना पढ़ेंगे हमें अंबिया के वाकयात मिलेंगे, मुश्किलात में आसानियां कैसे होती हैं वो मिलेगी। मिसाल के तौर पे अल्लाह अपने नबी को कहते हैं फस्तकिम कमा उमिरता, आप कायम रहें उस बात पर जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। तो गोया कि जब बंदा पढ़ेगा कि ये हुक्म नबियों को है, यही हमें हुक्म है कि अल्लाह अपने बंदे को गाइड करते हैं, हिदायत करते हैं कि मुकर्रर करदा रास्ते पर साबित कदम रहो। तो बंदा कुरान पढ़ने के बाद, सुनने के बाद यकीनन अमल पैरा रहेगा। कुरान मजीद हमें अल्लाह नमाज पढ़ने की और सब्र से मदद हासिल करने की तलकीन करता है, यानी अमल में सब्र और मुदावमत के जरिए इंसान मुश्किलात पे काबू पाता है। एक जगह ये भी है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमाल मुहसिनीन। अल्लाह के लिए जितने भी अमल किए जाएंगे वो रहनुमा और साबित कदम बनाएंगे इंसान को। तो गोया के कुरान पर अमल करने के फायदों में एक फायदा ये है कि दिल मजबूत होता है, अमलों में इस्तिकामत आती है, नीयत की सफाई होती है, रूहानी सुकून मिलता है। लिहाजा कुरान मजीद डेली, रमज़ान में हम ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन कुरान मजीद पढ़ने के हवाले से आपकी ज़िंदगी का साल के 12 महीनों में से कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप कुरान की तिलावत ना करें या 2-4 आयतों का तर्जमा तशरीह ना आप पढ़ें या समझें। लिहाजा हमें कुरान पाक से जो ताल्लुक़ है ये भी हमें रमज़ान के बाद अपने अमलों को बराबर रखने में, जारी रखने में हमें मदद करता है। लिहाजा कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बनाएं और इसको कभी जो है वो हल्का ना समझें। इस पे बहुत ज़्यादा आपको फ़वाइद मिलेंगे। कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ें, इस्तिकामत और मुदावमत का ज़रिया बेहतरीन मजबूत जो है होगा। आप कुरान पाक पढ़ने के लिए वक़्त मुकर्रर कर लें, 5 से 10 मिनट तिलावत करनी है, 5 से 10 मिनट गौस में तर्जमा तफसीर पढ़ना है। उस वक़्त नीयत बहुत खालिस करें। हाँ जी, नमाज रोज़ा नफल को आपस में मिलाएं, यानी जब भी नमाज पढ़नी है पहले थोड़ा सा कुरान पढ़ लें, नफल पढ़ने हैं उससे पहले तिलावत कर लें, सदका खैरात करने से आगे पीछे तिलावत कर लें। छोटे छोटे अमल जो है इन पर हमेशगी इख्तियार करने की कोशिश करें।
تو انشاءاللہ یہ قرآن بھی آپ کے لیے رمضان کے بعد نیکیاں جاری رکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ کلیئر ہے جی؟ ہاں جی کلیئر ہے۔ کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے یا بس میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے قبرستان میں بات کرتا جا رہا ہوں؟ نہیں الحمدللہ سمجھ آ رہا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت، کتنے ہم نے پوائنٹ بیان کر لی ہیں؟ 5 کے 6؟ یہ چھٹا لگتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے نا جی، یہ بھی انسان کو نیکی پہ ابھارتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی ہدایات پر قائم ہوتا ہے، جس میں کسی بھی شخص کو ایمان، تقوی، نیک اور اخلاقی بہتری کی طرف انسان یعنی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی سے تعلق بناتا ہے۔ اور اس میں جب دو نیک لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا نیک آدمی سے کسی برے آدمی کا تعلق جڑتا ہے تو وہ نیک آدمی سے برے آدمی کو بھی نیکی کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے اور پیٹرول بھی ملتا ہے، صلاحیت بھی ملتی ہے۔ یہ صرف وقت گزارنے کا رشتہ نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی اور دل کی اصلاح کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ نیک صحبت جو ہے انسان کے دل، عقل اور عمل پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رواہ الترمذی۔ ہر انسان اپنے دوستوں کے دین پر چلتا ہے، دوست بنانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ میں کس انسان کو دوست بنا رہا ہوں۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ نیک صحبت جو ہے انسان کے اخلاق اور ایمان پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ نیک صحبت کے، نیک دوستی کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کا قرب ملتا ہے، ثابت قدمی ملتی ہے۔ نیک دوست انسان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، نیک اعمال کی ترغیب دیتا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر اور ہدایت میں بہت مدد ملتی ہے۔ نیک صحبت گناہوں سے بھی روکتی ہے۔ نیک دوست انسان کو فتنوں اور گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ نمبر 3، نیک دوست علم اور اخلاق کی بہتری کے لیے انسان کی مدد کرتا ہے۔ ثابت قدمی میں نیک آدمی بہت مدد کرتا ہے۔ تو گویا کہ ثبات ایمان اور روحانی طاقت، زندگی کے تمام امتحانات میں نیک دوست انسان کو حوصلہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خیر الصحبت الصالحۃ کالصخر الثابت، نیک دوستی جو ہے یہ ایک بہت بھاری پتھر کی مانند ہوتی ہے۔ نیک دوستی سے برکتیں ملتی ہیں، زندگیاں آسان ہوتی ہیں۔ نیک دوستی سے عمل میں مداومت اور استمرار ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مثبت ہیں، مشورہ اچھا ملتا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں سے، نیک مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں کی مجلسوں میں جانا چاہیے، برے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بھی ہے۔ 7واں پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے تقوی، جو شروع میں ہم نے بیان کیا تھا۔ تقوی جتنا انسان کا زیادہ ہوگا اتنا ہی نیک اعمال کرنے میں انسان خوشی محسوس کرے گا، مداومت، ہمیشہ تنگی میں اور جو ہے آسانی میں، خوشی میں، غمی میں نیک عمل کرے گا، اور نیک تقوی والے بندے کامیاب ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تقوی انسان کی کامیابی کی جو ہے کنجی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، انما التقوی ہاہنا واشار الی قلبہ، تقوی ہاتھوں میں نہیں ہوتا، تقوی آنکھوں میں نہیں ہوتا،
یہ آنکھوں کا عمل، ہاتھوں کا، پاؤں کا عمل جو ہے، زبان کا عمل تقوی میں اضافے کا باعث بنتا ہے، جو تقوی دل میں ہوتا ہے۔ دل میں اللہ کا خوف رکھنا تقوی کی اصل علامت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بھی دیتا ہے، مضبوط بھی کرتا ہے۔ تقوی دے فائدے باجیوں بہت ہیں۔ دل کی روشنی اور کسی بھی عمل کی جان ہے تقوی۔ دل کی روشنی ہے، عمل کی جان ہے۔ جتنا جاندار عمل ہوگا اتنا ہی دل کرے گا کرنے کو، جتنی روشنی ہوگی اتنا ہی نظر آئے گا۔ تو گویا کہ تقوی انسان کے دل کو پاکیزہ کرتا ہے اور فعال بھی رکھتا ہے۔ دل کی حفاظت کرنی چاہیے، شیطان اور گناہوں سے کے اثر سے تقوی انسان کو بچاتا ہے۔ تقوی انسان کے لیے کامیابیاں، آسانیاں، اللہ کی طرف سے زندگی میں برکتیں لے کے آتا ہے، سکون اور اطمینان دل کو حاصل ہوتا ہے۔ میری بہنوں ذرا یہ جملے میرے تھوڑے سے اب غور کرنا۔ تقوی دل کی روشنی ہے اور عمل کی جان ہے۔ مومن کی پہچان تقوی ہے۔ تقوی اللہ کا خوف اور اس کی رضا کی محبت ہے۔ جس دل میں تقوی ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا اور اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تقوی دل کو سکون دے گا، دماغ کو روشنی دے گا، حفاظت کرے گا ہمارے جسم کی۔ تقوی کے بغیر عبادت بے مقصد ہوتی ہے۔ تقوی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ تقوی کی حفاظت، دل کی حفاظت کرتا ہے تقوی۔ جو شخص یعنی اکیلا ہو یا پبلک میں ہو، خفیہ یا ظاہر میں اللہ کا خوف رکھے، وہ حقیقی متقی ہے۔ تقوی انسان کے اعمال میں برکت لاتا ہے۔ تقوی انسان کے زندگی کا اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ تقوی ہر مشکل میں انسان کا سہارا ہے۔ تقوی انسان کو جھوٹ سے، غیبت سے، فریب سے بچاتا ہے۔ تقوی دل سے اللہ کا، جو دل سے اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر حال میں مطمئن بھی رہتا ہے۔ دل کی حفاظت سب سے بڑی عبادت ہے۔ تقوی انسان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو اللہ کے خوف سے اپنے دل اور اعمال کی حفاظت کرے گا وہ انسان کامیاب رہے گا۔ یہ چند جملے میں نے آپ کو بتائے ہیں تقوی کے بارے میں۔ آئیے لہذا ہمیں ان چیزوں کا بھی اب خیال رکھنا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کتنا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان، اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کلکم رائن، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارن، ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ آخری پوائنٹ میں جو آپ کو آج دینا چاہتا ہوں، ہمارے گھروں کا ماحول جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی نیکی کا ماحول بنے گا، اتنا ہی ہم جو ہے رمضان کے بعد بھی گھر کے اندر نیکیاں جاری رکھیں گے۔ ہمیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اللہ سے جو ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرے اللہ رسول کی اطاعت کے مطابق۔ حدیث میں آتا ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر گھر کا فرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے، خامد ذمہ دار ہے۔ بیوی کے معاملات میں بیوی ذمہ دار ہے، خامد کے معاملات میں باپ ذمہ دار ہے، گھر کے سارے ماحول میں بچوں کا اور بچوں کی ماں کا اور بیوی ذمہ دار ہے خامد کی اور اولاد کے معاملات کی۔ لہذا ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈالنے کی عادت کم کریں۔ گھروں میں خامد بیوی پہ ڈال دیتا ہے، بیوی خامد پہ ڈال دیتی ہے، اولاد بھی ایک دوسرے پہ ڈال دیتی ہیں، تو پھر نفرتیں بھی بڑھتی ہیں، حسد بغض بھی بڑھتا ہے اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور نیکی کا ماحول، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا
ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو مذہبی دینی پریکٹس کا ماحول بنانا ہوگا۔ رمضان ایک ایمانیات کا مدرسہ ہے، ایمان کی تربیت ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رہے عبرت اس میں نہیں ہے کہ ہم رمضان میں بہت زیادہ کوشش کریں، بلکہ عبرت اس میں ہے کہ رمضان کے بعد بھی پورا سال اس کو ہم جاری رکھیں۔ اعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو زندگی کے آخری سانس تک۔ جو رب رمضان کا ہے وہی ربیع الاول کا ہے، وہی شوال کا ہے، وہی شعبان کا ہے، وہی محرم اور سفر کا ہے، 12 مہینوں کا رب وہی ہے۔ رب کی عبادت کریں، رمضان کی عبادت نہ کریں۔ رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا ساری زندگی، لہذا ہمیں رمضان کے بعد بھی اسی اللہ سے اجر ملنا ہے، اسی اللہ کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم غفلتیں کریں گے، جس اللہ کے لیے ہم نے رمضان میں کام کرنا ہے اسی کے لیے غیر رمضان میں بھی کرنا ہے۔ تو عبادت کی انتہا رمضان کے انتہا پر نہیں بلکہ زندگی کی انتہا پر ہے عبادت کی انتہا۔ اللہم تقبل منا رمضان، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں دعا کی ہے کہ اللہ ہمارا رمضان قبول فرما۔ رمضان میں جو ہم نیکیاں کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، جن راستوں کو شروع کیا ہے، اچھی مشروعات کو اللہ اس پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا ذکر اور تیرا شکر کرنے پر اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکے، اس میں ہماری مدد فرما۔